آج جس شخصیت کی ماشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے ان کا نام زید زمان حامد صاحب ہے، اور جولیس سیزر کے بعد شاید ہی ان سے بڑا کوئی جرنیل ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کی بات کرنی کیوں ہے؟ دو وجوہات پہ۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے ریسنٹلی تحریک انصاف کے خلاف کچھ ایسے ریمارکس دیے جس کے بعد ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے سارے یوٹیوبرز نے ان کو اٹیک کیا، وچ آئی انڈورس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ کرٹیسزم ہمارا بھی ہے، لیکن وہ پیورلی ایڈیولوجیکل کرٹیسزم ہے۔ اس میں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایک آدمی پرسنل حیثیت میں چونکہ بدکار ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دو، یا جو بھی اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اس کا میس مرڈر کر دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں، یا پھر جو نعرے بازی کی جاتی ہے یا میس سائیکوسس پھیلایا جا رہا ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کسی کو پولیٹیکلی اپوز کریں تو آپ اس کا میسکر کرنے کی بات کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک تو وجہ یہ بنی کہ ان جناب کا ایک ری لانچ ہوا ہے، آپ کو بتا دیں، یہ دوبارہ سے ایک پہلا جو ان کا 1.0 والا لانچ تھا وہ تو کچھ نہیں ہو سکا اس کے بعد ان کی صرف یہ ویڈیوز آئیں کہ اپنے بیک یارڈ میں اور جگہوں پہ بندوق لے کے بھاگ رہے ہیں کہ شاید ابھی قصبہ انصار پہ چڑھنے لگی ہے، اور میرا خیال ہے سوتے ہوئے بھی بندوق لے کے سوتے ہوں گے، کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اب جو زید حامد کا 2.0 لانچ ہے نا، وہ کیا گیا ریسنٹلی، ٹھیک ہے۔ لانچ سے مراد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور اس کے بعد ان کا ایک لیکچر جس کی کچھ کلپس کو نکال کے ٹویٹر پہ لوگوں نے سرکولیٹ کیا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انتشار کے جو لوگ ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ خارجیوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے چاہیے، یہ زید حامد صاحب فرما رہے ہیں اس میں۔ اور وہ قصور یہ نکال رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپوز کی، اور پاکستان فوج کو گالی دینے والا بھی مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مشرکوں اور یہودیوں کا ساتھی، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اور یہ منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ اور پی ٹی آئی اور گنڈا پور اسی درجے میں ذلیل لوگ، اسی میں شامل ہیں یہ سب۔ ایک تو یہ وجہ بنی ہے ویڈیو بنانے کی، اور حالانکہ اگر ان کی اپنی ویڈیوز میں آپ دیکھیں تو شاید اس ویڈیو کو جتنے لوگ دیکھیں گے اس میں 10% بھی نہیں ملیں گے آپ کو، بٹ میں پھر بھی یہ بات کر کیوں رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کامنٹس میں یہ جواب آئیں گے کہ آپ نے ان کو فضول میں ایمپلیفائی کر دیا ہے ان کے ٹاپک کو، جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ تھا اب ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اس کا جواب ہے ریزن نمبر 2، اور وہ یہ کہ آئی پرسنلی ہیو بین اے وکٹم آف دس مینس جنگوئسٹک مینٹیلٹی۔ when I was in school back in the days، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں ایک مرد، ایک بچہ جو ایک میجورٹی کمیونٹی کا حصہ ہے، جب وہ معاشرتی علوم پڑھ کے بڑا ہوتا ہے جس میں ایڈیالوجی کے بڑے ٹیکے کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں، اور اس میں ہسٹری کو ریپلیس کر کے آپ کو صرف یہ جنگوئزم سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا کام بڑے ہو کے پھٹنا ہے، آپ نے دنیا میں تمام جنگیں جیتی ہیں، اس کے علاوہ آپ تو دنیا کی تمام ریسز سے بھی سپیریئر ریس ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا الٹیمیٹ اینڈ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں زندگی میں ایک نہ ایک ہندو، ایک نہ ایک یہودی کا گلا اگر نہیں کاٹا تو آپ کو شرم آنی چاہیے، یا کسی مائنورٹی کے بندے کو مارا نہیں ہے۔ تو ہم بھی اسی بیمار ذہنیت کا شکار تھے، کیونکہ آلٹرنیٹیو ہسٹری کبھی پڑھی نہیں تھی، اسکول کے دن تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جذبات میں اگر کوئی نعرہ لگائے تو بہہ جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں جب پتہ چلا کہ یہ جناب ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں جو کہ اس وقت کروایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب کو نیا